بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالرز، اسلامی تصوف اور تاریخی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں آج ہم میر سید محمد نور بخش کہستانی کی سوانح حیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، میر سید محمد نور بخش کہستانی ایک مشہور اسلامی اسکالر صوفی تھے جنہوں نے نور بخشیہ مکتبہ اسلام کی بنیاد رکھی، جس کے فارس اور اس سے آگے کی صوفی طریقوں پر نمایاں اثر ڈالا۔ وہ کہستان میں پیدا ہوا تھا جو موجودہ ایران کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے، اور اسلامی فقہ، الہیات اور تصوف میں ان کی شراکتیں آج تک گہری ہیں۔ نور بخش نہ صرف اپنی گہری روحانیت کے لیے جانے جاتے تھے، ایک اپنے علمی کاموں کے لیے بھی جانے جاتے تھے۔ خاص طور پر ان کی تصانیف فقہ الہات، اسلامی فقہ اور کتاب العقیدہ دونوں سے اسلامی فقہ اور تصوف کی اہم تحریروں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، تصوف پر نور بخش کا اثر بہت گہرا تھا۔ خاص طور پر انہوں نے نور بخشیہ ترتیب کے قیام کے ذریعے، جو 15ویں صدی میں تصوف کی ایک اہم شاخ بن گئی، نور بخشیہ کی ترتیب غیر روحانی غور و فکر، ضبط نفس اور باطنی اور ظاہری دونوں ذرائع سے علم حاصل کرنے کی اصولوں پر مبنی تھے۔ نور بخش کی تعلیمات نے الہی سے ذاتی تعلق اور تزکیہ نفس کے ذریعے روح کی تطہیر کی اہمیت پر زور دیا، جس میں مراقبہ، دعا اور اندرونی سکون کی کاشت شامل تھی۔ ایک شاگرد اور روحانی رہنما شیخ کے درمیان تعلقات پر ان کی توجہ ان کے سکون کے ڈھانچے کے لیے لازم اور ملزوم تھی، اور یہ تعلق روحانی روشن خیالی اور خدا سے قربت کے طرف سفر کو آسان بنانے کے لیے سمجھا جاتا تھا۔ تو دوستو، نور بخش اپنے روحانی اور مذہبی کام کے علاوہ اپنے وقت کے فکری دھاروں میں بھی شامل تھے۔ وہ اسلامی فقہ اور الہیات کے ایک معزز اسکالرز تھے۔ انہوں نے اہم کام لکھے جن میں سے ان کے نظریات کو مستحکم کرنے میں مدد ملی۔ ان کی فقہ الہوات اسلامی قانونی فکر میں ایک اہم شراکت تھی، کیونکہ انہوں نے اسلامی فقہ میں بصیرت پیش کی، صوفی برادری کے لیے قانونی معاملات پر رہنمائی فراہم کی۔ ان کی کتاب العقیدہ نے اسلامی عقیدہ کے بارے میں اپنے خیالات کا خاکہ پیش کیا، صوفی راستے کے ضروری عقائد اور طریقوں پر توجہ مرکوز کی۔ ان کاموں نے 15ویں صدی کے دوران نہ صرف ایک روحانی پیشوا کے طور پر بلکہ اسلامی دنیا میں ایک فکری قوت کے طور پر بھی ان کے مقام کو مستحکم کیا۔ میر سید محمد نور بخش 1464 میں انتقال کر گئے۔ صوفی تصوف کی ترقی میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ایک لازوال معراج چھوڑ گئے۔ ان کی موت سے روحانی اور فکری ترقی، ان کے لیے وقف ایک ممتاز زندگی کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ان کی تعلیمات اور نور بخشیہ ترتیب کے انتقال کی طویل عرصے بعد بھی صوفیوں کی نسل کو متاثر کرتی رہی۔ نور بخشیہ کا حکم ان کے وفات کے بعد نمایاں طور پر پھیل گیا۔ اس کے بہت سے شاگردوں کے فارس، وسطی ایشیا اور ہندوستان کے کچھ حصوں میں ان کی تعلیمات کو پھیلایا۔ نور بخش کا مزار، جو کہ زیارت اور روحانی عکاسی کے مقام پر کام کرتا ہے، ایران کے شہر مشہد میں واقع ہے۔ مشہد اسلامی دنیا کے سب سے زیادہ قابل احترام شہروں میں سے ایک امام علی کے مزار کی رہائش کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن یہ میر سید محمد نور بخش سمیت اسلامی تاریخ کی بہت سی ممتاز شخصیت کے مقبروں کا بھی گھر ہے۔ ان کا مقبرہ ان کی لوگوں کے لیے جو نور بخشیہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور اسلامی تصوف اور فقہ میں ان کی شراکت اور دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے ایک عظیم روحانی اہمیت کا مقام ہے۔ تو دوستو، میر سید محمد نور بخش کا مقبرہ ان کے مرنے کے بعد ان کے شاگردوں اور پیروکاروں نے تعمیر کیا تھا، جو ان کے گہرے اثر و رسوخ اور اپنے ماننے والوں میں ان کے احترام کا ثبوت ہے۔ اس وفات کی روحانی اور فکری زندگی میں ایک سرکردہ شخصیت کے طور پر نور بخش کی موت نے ایک خلا چھوڑ دیا ہے، جسے ان کے پیروکاروں نے ان کے میراث کے تحفظ کے لیے ایک یادگار ڈھانچے سے نوازگار کرنے کی کوشش کی۔ مقبرے کی تعمیر ان کے مقربی شاگردوں کے درمیان ایک مشترکہ کوشش تھی، جو اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ان کی تعلیمات آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہیں۔ مقبرے کو اس دور کی مخصوص
طرز تعمیر کے ساتھ بنایا گیا جو اسلامی اور فارسی دونوں فنکارانہ روایت کی عکاسی کرتا ہے اور اسے خاموش عکاسی دعا اور الہی سے تعلق کی جگہ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس مزار میں خود اسلامی تعمیراتی تفصیلات شامل ہیں جن میں ایک بڑا گنبد، رہائشیں، ٹیلیں اور نور بخش کی تعلیمات کے نوشتہیات شامل ہیں۔ مزار کی ڈیزائن کا مقصد ایک ایسی جگہ بننا ہے جو غور و فکر اور روحانی بلندی کو فروغ دیتا ہے۔ صدیوں سے مزار صوفیہ، علماء اور عقیدت مندوں کے لیے ایک قابل احترام زیارت گاہ بن گیا جو میر سید محمد بخش نور کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے روحانی بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج نور بخش کا مزار ان لوگوں کے لیے ایک اہم مقام بنا ہوا ہے جو ان کی روحانی میراث سے جڑنا چاہتے ہیں۔ زائرین نے صرف عظیم صوفی عالم کو خراج عقیدت پیش کرنے کی بلکہ ان کی تعلیمات پر غور فکر کرنے کے لیے بھی مزار پر جاتے ہیں جو تصوف، الہیات اور اسلامی فقہ کے شعبوں میں بہت سے لوگوں کے لیے الہام کا باعث بنتی ہے۔ نور بخشیہ حکم اگرچہ یہ کچھ دوسرے صوفی احکامات کے مقابلے میں کم وسیع ہے، پھر بھی ایک عقیدت مند پیروی کے برقرار رکھتا ہے اور مزار اپنے پیروکاروں کے لیے روحانی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ میر سید محمد بخش جن کا انتقال 1464 میں تصوف اور اسلامی فقہ کی ترقی میں ایک اہم شخصیت ہے۔ ان کی تصانیف اور تعلیمات نے نور بخشیہ ترتیب کی بنیاد رکھی جو صدیوں سے اسلامی تصوف کو متاثر کرتی رہتی ہیں۔ ایران کے شہر مشہد میں واقع ان کا مقبرہ ان کی زندگی اور کام کے لیے لازوال خراج عقیدت کے طور پر کھڑا ہے، جسے ان کے مرنے کے بعد ان کے شاگردوں نے بنایا تھا۔ آج یہ ان لوگوں کے لیے زیارت اور عکاسی کی جگہ بنی ہوئی ہے جو اس کی یاد کا احترام کرتے ہیں اور اس کی روحانی اور فکری خدمات سے سیکھتے ہیں۔ دوستو، آج اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور کل ہم سید احمد اللہ مینس بھنڈاری کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔